رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ کے وصف، آپ کی خصلتیں اور آپ کی خصوصیات یہ بے شمار ہیں۔ ہر نبی رسول نے اپنی نبوت و رسالت میں جہاں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت بتائی، وہاں تاجدار مدینہ کا تعارف بھی کروایا۔ ہم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمارا حق یہ سب سے زیادہ بنتا ہے کہ ہم آپ کی سیرت کا ذکر کریں اور آپ کی سیرت پر عمل کریں۔ اسی لیے تاجدار مدینہ کی صفات میں سے ایک صفت وہ ہے حسن اخلاق۔ اس کا ذکر ہم کریں گے جو قرآن مجید کی سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو اخلاق میں بڑا عظیم بنا کر کے پیدا کیا۔ تو اخلاق حقیقت میں اچھائیوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر جتنی بھی خوبیاں اور صفتیں ہیں ان سب کو اخلاق کہیں گے۔ اور عرف عام میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ سچ بولنے والا ہو، وعدے کی مخالفت نہ کرے، بد دیانت نہ ہو، چور نہ ہو، یہ اخلاق ہے۔ اور جو بندہ بد دیانت ہے وہ بد اخلاق ہے، جو بد عہد ہے وہ بد اخلاق ہے، جو چور ہے وہ بد اخلاق ہے، جو بندہ جھوٹا ہے وہ بد اخلاق ہے۔ اس لیے آپ سمپل یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ سب اخلاق کے اندر ہیں، اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب بد اخلاقی کے اندر۔ سیرت النبی کی جلد نمبر 6 علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید سے 80 اخلاق جن کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہے وہ بیان کیا، اور اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کر کے فرمایا کہ پوری کائنات میں جتنے بھی اخلاق پائے جاتے ہیں ان سب میں سب سے عظیم اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی خوبی وہ خوبی نہیں بن سکتی جب تک آپ کے اندر موجود نہ ہو، اور ہر خامی وہ خامی ہے جس کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ بعض لوگوں کی فطرت اور نیچر کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ بچپن میں ہی اچھے ہوتے ہیں، گالی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، بد زبانی نہیں کرتے۔ نبی اور رسولوں کے امام وہ ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا تو بچپن میں ہی آپ کے اخلاق کی مثال وہ دنیا میں آپ کسی کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کو ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے سواریاں کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، سب بیٹھتے گئے۔ ان میں ایک بندہ تھا، اس نے اپنی سواری کو کھڑا کیا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا، اچھی طرح سے ہاتھ منہ دھوا اور آرام سے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا السلام علیکم۔ آپ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، فرمایا بھئی سارے لوگ آئے ہیں مگر تو بھی اس قافلے کے اندر ہی تھا، تو بھی ان لوگوں میں رہتا تھا۔ ان فیک لخصلتین، تیرے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو بھی بڑی پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی پسند ہے۔ الحلم والانات، یہ جو بردباری والا تیرا طریقہ ہے نا، آرام آرام سے چل کے آنا، آہستگی سے آنا اور پیار محبت سے آنا، اور بڑے آرام سے آ کر کے سلام کر کے بیٹھ جانا، حالانکہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، ابھی پہلی ملاقات ہے۔ تاجدار مدینہ اس کو فرما رہے ہیں یہ وہ 2 خوبیاں ہیں جو میرے رب کو بھی بڑی پسند ہے، تاجدار مدینہ کو بھی بڑی پسند ہے۔
اللہ ہم سب میں ان خوبیوں کو پیدا فرما دے۔ اسی لیے تو صحابہ پوچھتے تھے امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انبئنی عن خلق رسول اللہ، اماں جان اللہ کے نبی کا اخلاق تو بتاؤ کہ کیسا تھا؟ تو اماں جان فرماتی تھی خلقہ القرآن، سارا قرآن پڑھتے جاؤ، جو جو وصف اخلاق کے قرآن کے اندر ہیں وہ سارے تاجدار مدینہ کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نماز نبی کے طریقے والی، روزہ نبی کے طریقے والا، اللہ کی قسم اخلاق بھی نبی سے لو۔ اگر اخلاق میں آپ نبی کے طریقے پر ہیں تو آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات آپ کو کامیاب نہیں کروائیں گے۔ غور کریں، ذرا توجہ کریں، آپ کا اخلاق کیسا ہے اور آپ نے اخلاق سمجھایا کیسے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، تاجدار مدینہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر، نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اچھائی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جی نیکی کی تعریف بتاؤ ذرا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، کائنات میں بسنے والوں اچھے اخلاق کا نام ہی نیکی ہے، میٹھی زبان کا نام ہی نیکی ہے، وعدے کو پورا کرنا یہ نیکی ہے، میٹھی زبان سے بولنا یہ نیکی ہے، جھوٹ سے بچنا یہ نیکی ہے، بد زبانی سے بچنا یہ نیکی، بد کلامی سے بچنا یہ نیکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور جامع فرمایا البر حسن الخلق، کائنات والوں جس بندے کا اخلاق جتنا اچھا وہ بندہ اتنا زیادہ نیک، جس بندے کے معاملات میں جتنی زیادہ اچھائی وہ بندہ اتنا زیادہ نیک۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کائنات میں سب سے بڑے نیک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے نبی کی زبان کی سچائی دیکھ لو، میرے نبی کی امانت دیکھ لو، میرے نبی کی دیانت دیکھ لو، میرے نبی کے وعدے دیکھ لو، میرے نبی کی نماز دیکھ لو، میرے نبی کا روزہ دیکھ لو، میرے نبی کی تہجد دیکھ لو، اشراق دیکھ لو، سب سے عظیم ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، جو بندہ نیکیوں میں سب سے عظیم، اخلاق میں وہ سب سے عظیم ہے، جو اچھائیوں میں سب سے عظیم، اخلاق میں وہ سب سے عظیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان یورپ کے چوڑوں کی بات کرتے ہو، صفائیاں بڑی اچھی ہیں، اخلاق بڑا اچھا ہے، معاملات بڑے اچھے ہیں۔ اسلام بتاتا ہے لوگوں جس بندے کی اخلاقی تربیت نہیں ہے وہ بندہ نیک نہیں، جس بندے کی زبان اچھی نہیں وہ بندہ نیک نہیں، جو بندہ وعدے کا پورا نہیں وہ بندہ نیک نہیں، جو بندہ امانت دار نہیں وہ بندہ نیک نہیں۔ اسی لیے فرمایا کائنات میں جس نے سب سے بڑا نیک دیکھنا ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ آپ سب سے نیک ہیں، کیوں؟ اخلاق میں آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ نیکی کا معیار بیان کرنے کے لیے اخلاق کو سامنے رکھا ہے، اور نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ نے اپنی قوم کو جو سب سے پہلی دعوت دی، جو سب سے پہلا خطاب کیا، کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے سارے رشتہ داروں کو بلایا، برادری والوں کو بلایا، عربیوں کو بلایا، قریشیوں ہاشمیوں کو بلایا، اور بلا کے میرے نبی نے کیا کہا؟ قرآن کی کوئی آیت نہیں سنائی، رب کی طرف سے آنے والی کوئی وحی نہیں سنائی، اور دلیل میں تاجدار مدینہ نے پیش کیا تو اپنا اخلاق، اپنا کردار پیش کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ، اگر میں کہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا اور تم پر حملہ کر دے گا، مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ میں کوئی اور بات کروں، مانو گے؟ انہوں نے کہا آپ جو بھی بات کرو گے ہم مانیں گے۔ فرمایا 40 سالہ زندگی تم نے میری دیکھی ہے؟ جی محبوب ہم نے دیکھی ہے۔ فرمایا پھر بیان کرو میری 40 سالہ زندگی میں کیا رزلٹ تھا، کیا نتیجہ تھا، تمہارے کیا ویوز ہیں؟
یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے کے بعد جس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، جس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جس کا رویہ ٹھیک نہیں، اس نے نبی کی نبوت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ نبوت سے پہلے دلیل کیا بیان کر رہے ہیں۔ نبوت سمجھانے کی، رسالت سمجھانے کی جو سب سے پہلی دلیل نبی نے دی وہ اپنا کردار پیش کیا۔ اگر تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے تو تیری زبان کا قرآن اثر نہیں کرے گا، اگر تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے تو تیری زبان سے پڑھی جانے والی حدیث اثر نہیں کرے گی۔ ایسے نہیں تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کے آئے گھر میں تو رشتہ داروں کو ملا، مبارکیں دی لوگوں نے، تو دیکھنے لگے ایک قلم، یہ کانے کا بنا ہوا قلم سادہ سا جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ امام صاحب کے بستے میں رہ گیا کسی طالب علم کا۔ فرمانے لگی ابھی رکو بھائی، میرے بیگ میں ایک قلم کسی بھائی کا رہ گیا ہے، لمبا سفر کر کے کئی دن اور کئی راتوں کا واپس گئے، اس کو جا کے قلم واپس کیا۔ کسی شاگرد نے کہہ دیا امام صاحب وہ 2 ٹکے کا قلم ہی تھا، آپ نے اتنا لمبا سفر کر لیا۔ فرمانے لگے نہیں، اس کے دل میں یہ نہ جائے کہ شاید مسلم چوری کر کے قلم لے۔ میرے اوپر دھبا اگر آ گیا، کسی بندے کی زبان پہ یہ جملہ آ گیا کہ امام مسلم کی زندگی میں ایک دفعہ چوری کا الزام لگا تھا، تو لوگ میری حدیث نہیں مانیں گے، مجھ سے بیان کی گئی حدیث کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم وہ اخلاق میں نبی کے طریقے پر اس طرح چلتے تھے۔ یہ تھے دین کے طالب علم۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریشیو ہاشمیو تم لوگوں نے میرے دن بھی دیکھے، میری راتیں بھی دیکھی، صبح بھی دیکھی، شامیں بھی دیکھی، خلوت بھی دیکھی، جلوت بھی دیکھی، اور لوگوں میرے بچپنے کو دیکھا، میری جوانی کو دیکھا، میرے لڑکپن کو دیکھا۔ مجھے بتاؤ نا ذرا مجھے کیسا پایا، تم نے میرے بارے میں کیا سنا، کیا محسوس کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عرب کے لوگوں نے، اپنے بگانوں نے ایک ہی بات کہی، ایک ہی جملہ کہا، ما جربنا علیک الا صدقا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی زندگی میں جب بھی آپ کو آزمایا سچا ہی پایا۔ پوری زندگی میں جھوٹ کا الزام آپ کی زندگی میں آپ پر نہیں آیا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ ہے میرے نبی کا اخلاق۔ پوری زندگی میں میرے نبی پر ایک بھی الزام جھوٹ کا نہیں ہے۔ ابو سفیان رومیوں کے دربار میں کھڑے ہیں، عیسائی بادشاہ کے سامنے ہیں، دلائل دے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مسلمان ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اس نے کہا ابو سفیان رک جا یار، چند باتیں مجھے بھی پوچھنے دے۔ ابو سفیان وہ جو بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے پیچھے چلنے والے غریب ہیں یا کہ امیر ہیں؟ اس نے کہا سارے غریب ہیں، اللہ کی قسم کام کا ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا، ہمیشہ نبیوں کے ساتھی غریب ہی ہوا کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ ان کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا کہتا ابو سفیان یہ بتاؤ کہ اس بندے پر زندگی میں کبھی جھوٹ کا الزام لگا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے 40 سالہ زندگی میں اس نے کاروبار بھی کیے، معاملات بھی کیے، سب کچھ کیا، آج تک دنیا میں کسی بندے نے اس پر جھوٹ کا الزام نہیں لگا۔ بادشاہ کہتا ہے یار ابو سفیان جو 40 سال بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا، 40 سال کے بعد اٹھ کے اچانک رب پر جھوٹ بولے گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول۔ تمہارے نبی وہ ہیں دشمنوں نے جس کی گواہیاں دی، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کی سچائی دشمن نے بھی مانی ہے۔ رومیوں کے دربار میں مسلمان نہیں ہے، کافر بادشاہ ہے، کافر ایلچی ہے، کافر شکایت کرنے والا، کافر وکیل ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر رومیوں کے درمیان میں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
رومیوں کے درمیان میں میرے نبی کی عظمت بیان ہوئی، میرے نبی کی شان بیان ہوئی، میرے نبی کا اخلاق بیان ہوا، میرے نبی کا کردار بیان ہوا۔ کیوں نہ ہوتا؟ خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لوگوں، میں نے اپنے نبی کو حسن اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ پیدا کیا۔ میرے نبی میں اخلاق کی ساری ہی خوبیاں، ساری ہی صفتیں، سارے محاسن اور سارے کمالات اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کو دیے، اولیاء کو دیے، اتقیاء کو دیے، صلحاء کو دیے، وہ ساریاں خوبیاں اکٹھی کی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کریں ذرا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں، میں نے اپنے پیغمبر کو حسن اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ پیدا فرمایا۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پوری کائنات میں سب سے بڑی شفقت اور نرمی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے پیدا۔ محبوب نے فرمایا نرمی اللہ کی اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، جس چیز کے اندر نرمی پیدا ہو جائے نا، ساری خوبصورتیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جس کے اندر سے اللہ نرمی کو نکال لے اس میں کوئی خوبی رہتی نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے یہ میرا کتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے جو تمہیں نبی دیا وہ نبی بڑا نرم ہے زبان۔ اگر نبی سخت ہوتا تو نبی کے کوئی قریب بھی نہ لگتا۔ لن فضوا من حولک۔ نبی بھی طبیعت کا گرم ہوتا، مزاج کا گرم ہوتا، کلام کا گرم ہوتا تو نبی کے قریب بھی کوئی لگتا؟ اچھا نبی گرم ہو تو نبی کے قریب کوئی نہ لگتا، تم گرم ہوگے تو تمہارے قریب کوئی آئے گا؟ زبان کی نرمی یہ اخلاق میں سے عظیم عمل ہے۔ اچھا باتیں بہت ساری، بڑی اختصار سے بات کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہم دیکھتے ہیں نبی کے گھرانے میں۔ ماں جی عائشہ سے پوچھو، امی جان فرماتے لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، گھر کے کام کاج میں میرے ساتھ تعاون کرواتے۔ گھر کے کاموں میں تعاون کروانا یہ اخلاق ہے۔ اپنا جوتا خود درست کر لیتے، اللہ کے نبی خود پانی بھر لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہیں پر بس نہیں، ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط۔ امی جان فرماتی ہیں لوگوں کائنات کے تاجدار نے آج تک کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، یہ نہیں کہا مجھے یہ نہیں پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، یہ نہیں کھاتا۔ میرے نبی کا اخلاق یہ ہے کہ نبی نے کبھی عیب نکالا؟ اور چھوڑ دو اپنے سٹیٹس معیار بڑھانے میں، نبی سے بڑا سٹیٹس کس کا ہے؟ میں یہ بھی نہیں کھاتا، میں یہ بھی نہیں پسند کرتا، مجھے یہ بھی پسند نہیں، وہ بھی پسند نہیں۔ اللہ کی حلال چیز ہر مومن کو پسند ہے، ہر حرام چیز مومن کو ناپسند ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول بتاتا ہے میرے نبی کا اخلاق کتنا عظیم تھا۔ اچھا یار آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو کبھی اللہ کے نبی کی بھی آپس میں تو جھگڑا لڑائی ہوئی ہوگی، انسانی ناطے سے کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری لڑائیاں دیکھ لیں اور یہ ماحول دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا انس کہتے ہیں تاجدار مدینہ کی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی۔ محبوب تشریف فرما ہے، دروازہ بجایا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اماں جان دروازے پر گئیں،
پوچھا کون آیا؟ اللہ کے نبی کا خادم آیا ہوں۔ دروازہ کھولا تو دیکھتی ہیں پیالے کے اندر کھانے کی کوئی چیزیں ہیں۔ امی جان ماں جی زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کھانا بھیجا، اللہ کے نبی کو کھانا کھلا دو۔ اماں جان نے دیکھا اس خادم کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور اماں جان کو غصہ آیا کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی ہیں تو میں جو اچھے اچھے کھانے پکا رہی ہوں وہ میں کھلاؤں گی، جب ان کے گھروں میں اللہ کے نبی ہوتے جو مرضی کھلائیں، میرے گھر میں اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسانی تقاضا ہے نا، بشری تقاضے سے غصہ آ گیا۔ تو اماں جان نے نا اس خادم کے ہاتھ پر ایسے ہاتھ مارا، وہ پیالہ گرا زمین پر لگا، ٹوٹ گیا اور کھانا بکھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ جلدی سے کھڑے ہو گئے اور تیز تیز چلتے ہوئے آئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے سوچ لیا اللہ کے نبی جس طرح نے عائشہ آج تک تجھے کچھ نہیں کہا، آج تو ضرور تجھے سخت سخت جملے سننے پڑیں گے، اللہ کے نبی کی ڈانٹ، اللہ کے نبی کی جھڑکیں تجھے برداشت کرنی پڑیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آ کر کے آپ نے ٹوٹے ہوئے پیالے کو پکڑا، گرے ہوئے کھانے کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا، بس ایک جملہ ایک ہی الفاظ کہہ رہے تھے، غارت امکم غارت امکم، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ بس اتنا جملہ کہا، اس جملے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ جب تھوڑا سا میرا غصہ ٹھنڈا ہوا نا تو آپ نے فرمایا عائشہ زینب کو درست پیالہ نیا پیالہ بھیجو اور یہ ٹوٹا پیالہ اپنے گھر میں رکھ لو۔ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، پیالے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں کہا، مجھے اس بات کی ہی بڑی خوشی ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ بیوی سے برتن ٹوٹ گیا اور توڑا بھی جان بوجھ کے، میرے نبی نے کچھ کہا؟ بولو، یہاں تو برتن ٹوٹنے پر بیوی کا سر پھاڑ دیتے ہیں، برتن ٹوٹنے پر اس کو تانے سنائے جاتے ہیں، تیری ماں نے جہیز میں دیا تھا، تجھے قدر نہیں ہے۔ پہلے ساس کی تقریر سنے گی، پھر خامد کی سنے گی، پھر سسر کی سنے گی، ہر بندہ برتن ٹوٹنے پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کی سیرت بتاتی ہے، گھریلو ناچاکی پر بھی میرے پیغمبر نے کبھی گالی دی، بد زبانی کی، برا جملہ کہا نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارا بھی اخلاق ایسے بنا دے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے گھر کا اخلاق دیکھ لیا، آپ کے گھر کے معاملات میں بھی آپ کی زندگی کا اخلاق دیکھ لیا۔ آؤ شاگرد ہمارے بھی ہیں، شاگرد تمہارے بھی ہیں، معاملات ہمارے بھی تمہارے بھی غور کرنا ذرا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا معاویہ کہتے ہیں لوگوں میں نیا نیا مسلمان تھا، تاجدار مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ ایک ہے معاویہ بن ابی سفیان جو آپ کے صالح ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ معاویہ بن حکم ہے، یہ نیا مسلمان تھا، نماز پڑھنے آیا، نماز پڑھ رہا ہوں، کہتا مجھے ایک ہی مسئلے کا پتہ تھا، اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ کہے گا الحمدللہ، اور سننے والا کہے گا یرحمک اللہ۔ کہتا بس اس مسئلے کا مجھے پتا تھا اور مجھے کسی مسئلے کا پتہ نہیں تھا، میں نماز پڑھنے آ گیا، میرے ساتھ والے نے چھینک ماری، اس نے تو الحمدللہ نہیں کہا تو میں نے زور سے یرحمک اللہ کہا۔ جو بندے نے نئی نئی باتیں سیکھی ہو نا تو اس کو عمل کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، زور سے یرحمک اللہ کہا نا تو اس نے مجھے کونی ماری، تو میں نے اس کو کہا یار میں نے چھینک کا ہی جواب دیا، تو نے کونیاں مارنی شروع کر دی۔ تو صحابہ نے اپنے رانوں پر ہاتھ مارے تو مجھے سمجھ لگی کہ یہ تو مجھے چپ کروا رہے۔ میں نے کہا عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں، آیا نماز پڑھنے ہوں تو کوئی کونی مار رہا ہے، کوئی رانوں پہ ہاتھ مار رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری مسجد میں بھی کوئی نیا نیا حاجت ہوتا ہے ایسے ہی ہے، اس بیچارے کی موبائل فون کی گھنٹی بج جائے نا تو سارے سلام پھر کے اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، وہ بھی سوچتا ہے کہ یا تو پھر مولوی صاحب کلاس لیں گے،
اگر مولوی صاحب چپ رہے تو کچھ بزرگ ایسے ضرور ہوتے جنہوں نے پوچھنا ہے اور نیا موبائل لیا سی وکھان ہے سانو، ایسی ٹچکریں ماریں گے کہ وہ بندہ دوبارہ مسجد میں نہیں آئے. واللہ یہ بد زبانی اور سخت کلامی نے ہمارے گھر بھی برباد کروا دیا، ہماری مسجدیں بھی ویران کرا دی. یار میرے نبی سے آپ زیادہ شریعت کو جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا کون تھا بھائی یہ باتیں کر رہا تھا؟ سارے چپ ہیں. اس کو کہا بول، یہ چپ بیٹھا ہے. فرمایا بتاؤ بھائی کون تھا؟ اللہ کے نبی یہ معاویہ بن حکم تھا. آپ نے اس کو فرمایا آگے آ جا. جب یہ پاس آ گیا تو آپ نے اس کو کہا معاویہ بیٹا، نماز میں بندہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے، مخلوق سے باتیں نہیں کرتا. کہتا ہے اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی جملہ نہیں کہا. اور معاویہ کا جملہ سننا، یہ بوڑھا ہو گیا تھا، لوگوں کو حدیث بیان کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کائنات والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی. اللہ کی قسم ہے نہ نبی نے ڈانٹا تھا، نہ چھڑکا تھا، نہ گالی دی تھی، نہ مارا تھا. میری اتنی بڑی غلطی کہ میں نماز میں باتیں کرتا رہا. اور بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بندہ مسجد میں آیا، اس نے کونے میں پیشاب کر دیا. صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے، فرمایا رک جاؤ، جس نے غلطی کرنی تھی کر لی، اب تم غلطی نہ کرو. اس کو بلا کے کہا اللہ کے بندے یہ مسجد رب کے گھر ہے، یہاں نماز پڑھتے پیشاب نہیں کرتے. صحابی کو کہا پانی کا ڈول لے اس پر بہا دے مسجد صاحب. مسلمانوں یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کے اندر بھی ایسا اخلاق پیدا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ گھریلو ماحول میں، رشتہ داروں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، شاگردوں میں. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے تاجدار مدینہ کی خدمت کی. 10 سالوں کے اندر اللہ کے نبی نے ڈانٹا بھی نہیں، اللہ کے نبی نے مارا بھی نہیں، جھڑکا بھی نہیں، گالیاں بھی نہیں دی. ایک دن پیارے پیغمبر نے مجھے کام بھیجا، میں بچہ تھا، مدینے کی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. آپ نے کام بھیجا، میں نے کھیلنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر پیچھے آئے تو دیکھا وہاں پر بچے کھیل رہے اور میں بھی کھڑا ہو کے آرام سے ان کا تماشا دیکھ رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نا اپنا ہاتھ میرے کان کے نیچے، یہ جو ہوتی ہے نا لو، اس کو لگایا اور آرام سے اس کو ملا. اس کو آرام سے ملے گا نا تو آپ کو سکون آئے گا. جب ملا نا تو میں نے کہا یہ ریشمی ریشمی، یہ خوشبودار، یہ نرم سے، یہ کون ہے جو میرے کان کو اتنے پیار سے مار رہا ہے؟ تو میں نے ایسے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے تھے. مجھے نہیں بولنے دیا، مسکرا کے فرمانے لگے انس ادھر ہی چلا نا جدھر میں نے تجھے بھیجا تھا. کہتے جی جی محبوب ادھر ہی چلا. یہ میرے نبی کی تربیت ہے کہ اس بچے کو نہیں کہا کدھر گیا تھا، 2 تھپڑ مار کے منہ سے 4 برس نکال کے کہا ایسی تربیت کروں گا آگے کے بعد کسی استاد کی. یہ تربیت کر رہے بچے کو بگاڑ رہے. تربیت یہ ہے جو میرے پیغمبر نے کی ہے. اس بچے کو ڈانٹوں گا وہ کہیں جھوٹ نہ بول دے، کہیں غلط بات نہ کر دے. اس کو نہیں پوچھا، پہلے کہہ دی ادھر ہی چلا ہے نا جدھر میں نے بھیجا. اللہ ذوالجلال نے اسی لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال 2 سال نہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں صفت انج انس نے بیان کی تھی خدمت سونے نبی دی 10 سال کی تھی، پر آقا نے بھی شفقت کمال کی تھی. اونا کدے جھڑکیا دبکایا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیا رب نے بنایا ہی نہیں. اللہ بلو ایسا اخلاق پایا ہے، اللہ بلو ایسا اخلاق پایا ہے،
صادق الامین سونے لقب پایا ہے اور انہوں بھی آکاسی نے نال لایا ہے جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما فرمایا میرے پیغمبر بڑے ہی حریص ہیں، میرے پیغمبر بڑے ہی رؤوف ہیں، میرے پیغمبر بڑے ہی رحیم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید اس کا نام ہے، کہتا لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری نشانیاں نبوت کی دیکھ لی جتنی بھی تورات میں پڑھی تھی سوائے دو نشانیوں کے۔ وہ دو نشانیاں یہ تھی، تورات میں لکھا تھا کہ یہ نبی اس کی طبیعت یہ ہے کہ اس کی نرمی اس کے غصے پر غالب ہے۔ نمبر دو، جو بندہ اس سے جتنی بدتمیزی کرے گا، جتنی جہالت سے پیش آئے گا، یہ اتنا زیادہ محبت اور پیار سے اس سے پیش آئے۔ زید کہتا ہے، زید بن ثانہ یہ یہودیوں کا عالم ہے، یہ کہتا ہے ساری علامتیں دیکھ لی، یہ دو نہیں مجھے ملی۔ میں نا میٹھا میٹھا ہو کے آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ کوئی سائل آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے قرض چاہیے، مجھے لازمی چاہیے، مجھے دو۔ فرمایا یار میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ کہتا کسی سے لے کے دے دو۔ فرمایا میں کس سے لے کے دوں؟ زید کہتا آپ نے تو نہیں پوچھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، بتائیں آپ حکم کریں، قربان ہے آپ پر سارا پیسہ ہر چیز، اگرچہ میں یہودی ہوں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ مانگے نہ دوں۔ فرمایا اچھا یار اس کو دے دے، پھر اتنی کھجوریں اس کو دے دیتی۔ یہ لمبا واقعہ میں بڑا مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ کہتے دے دی۔ میں نے پوچھا واپس کب دیں گے؟ فرمایا کب لوگے تم؟ میں نے جان بوجھ کے لمبا ٹائم دے دیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ جنازہ ایک پڑھا کے واپس آ رہے تھے قبرستان سے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے، تو میں نے کہا اب موقع ہے۔ میں گیا تو میں نے چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گلے میں تھی وہ چادر پکڑ لی زور سے نا، اور کھینچ کے میں نے کہا ادھر بیٹھ، میرے پیسے دے۔ یہ جو عبد المطلب کی اولاد ہے نا، تمہارا پرانا کام ہے لوگوں کے پیسے کھا جانا۔ کہتا میں نے اپنے اوپر جبر کر کے بڑے سخت الفاظ کہنے کی کوشش کی۔ سخت الفاظ میں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے تھے، کچھ نہیں آگے سے بول رہے تھے۔ تو جیسے میں نے عمر کی طرف دیکھا نا تو میں نے کہا عمر لال پیلے ہوئے اور عمر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر دے۔ کہتے ہیں اوئے تھوڑا سا پیچھے ہو جا، تلوار اس لیے نہیں مار رہا کہ میری زور سے تلوار مارنے کی وجہ سے تیری تو گردن اڑنی اللہ کے نبی کو زخم نہ لگ جائے، وگرنہ میں نے پوچھنا نہیں تھا اب تک۔ اوہ تو عمر کے سامنے نبی کی توہین کر رہا ہے یہودی، اور تو کہتا عبد المطلب کی اولاد یہ کرتی، تم کیا کرتے تمہیں نہیں پتا؟ میں نے اتنی باتیں جب سنی نا تو میں نے کہا عمر اور زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا نبی ہے نا تو دے دے۔ پھر کہا چلا میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اچھا اس کو دے دو، پھر اس کے اور 20 سیر کھجوریں اس کو زیادہ دے دینا۔ وہ یہودی کہتا میں چلا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں دی اور 20 سیر زیادہ بھی دے دی۔ میں نے کہا عمر مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا وہ جو یہودیوں کا عالم ہے؟ کہا جی۔ کہا اچھا یار یہ بتا کہ تو نے اللہ کے نبی سے یہ بدتمیزی کیوں کی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میرا دل نہیں چاہتا تھا بدتمیزی کرنے کو، میں نے تورات میں جتنی بھی نشانیاں پڑھی ساری دیکھ لی، یہ دو کا پتہ نہیں چل رہا تھا، آج یہ دو نشانیاں بھی دیکھ لی۔ عمر یہ تو ایسے تولنے والی زحمت کی، یہ کھجوریں بھی تمہاری ہیں اور آج کے بعد میں بھی تمہارا۔ یہ ہے میرے پیغمبر کا اخلاق کہ دشمن تاجدار مدینہ سے بدتمیزی کرے، آپ میں اور زیادہ نرمی آئے، اور زیادہ نرمی۔ یا اللہ ہم سب کے اندر بھی یہ اخلاق پیدا فرما دے۔ اونچی کہو یار آمین۔ اللہ کے نبی ہم سب کے اندر اس کو اللہ پیدا فرما دے، اپنے نبی کی یہ خوبی یہ صفت ہم سب میں پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ نہیں ہے، دشمنوں کے ساتھ بڑے مکالمے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں، یہودیوں کا ایک گروپ آیا، انہوں نے آ کے جان بوجھ کے کہا السلام علیکم،
اللہ کے نبی معاذ اللہ آپ پر موت ہو، بربادی اور تباہی ہو، آپ نے فرمایا وعلیکم، جو مجھے کہتے ہو تمہارے لیے بھی وہی ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے آئیں، دیکھا انہوں نے بدتمیزی والے الفاظ کہیں تو کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہی گروپ ہے، کبھی کیا کہتا ہے کہ ان کو ذرا اچھی سی دو باتیں سنائیں یا کم از کم ان کے لیے بد دعائی کر دیں۔ جب اتنے الفاظ کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا عائشہ عرفوکی عرفوکی، او عائشہ نرمی او نرمی نرمی، فإن اللہ تعالی اذا اراد بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفقہ۔ عائشہ اللہ جن گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ ان کو گاڑیاں کوٹھیاں نہیں، ان کی طبیعت میں اللہ نرمی کو پیدا کرتا ہے۔ نرمی اپنے اندر پیدا کر لو، کائنات کی یہ بہت بڑی خیر ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جب عمل تولے جائیں گے تو کتنے ہی لوگ حاجیوں، نمازیوں، تہجد گزاروں، نفلی روزے رکھنے والوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، حالانکہ تہجدیں نہیں پڑھی، نفلی روزے نہیں رکھے۔ ان الرجل لیبلغ بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ ان کا حاجیوں، روزے داروں، تہجد گزاروں کی صفوں میں کھڑے ہونے کی وجہ صرف ان کی میٹھی زبان، نرم طبیعت تھی۔ اللہ ہماری طبیعتوں کو بھی نرم فرما دے، اللہ ہماری زبانوں کو بھی میٹھا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار انسانوں کے ساتھ بھی، گھروں کے اندر بھی، رشتہ داروں میں بھی، شاگردوں میں بھی، معاملات میں بھی، دشمنوں میں بھی، اور میرے نبی تو جانوروں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنے والے۔ انصاری کہتے ہیں ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو ایک اونٹ بلبلاتا دیکھا ہم نے، وہ بھاگتا ہوا سیدھا تیر کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب ڈر گئے، جس طرح یہ اونٹ آ رہا اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، اس کو آنے دو۔ وہ اونٹ آیا تو سیدھا اس نے تاجدار مدینہ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ لیا۔ اس اونٹ کی آنکھوں سے ہم نے آنسو جاری ہوتے دیکھے۔ اللہ کے نبی نے اس کے منہ کے ساتھ کان لگایا، واہ اونٹ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نے نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھا۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی سعادت ملی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے بھائی اس کا مالک؟ وہ پیچھے آ رہا رسی لے کے، فرمایا ادھر آ بھائی، اوے تو اس پر وزن زیادہ لاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، اس کو چارہ پورا نہیں دیتا، اس کو تو دھوپ پہ باندھتا ہے۔ وہ کہتا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ فرمایا آئندہ کے بعد اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، رب نے تجھے انسان بنایا، اس کو جانور بنا دیا، یہ غلطی ہے اس کی۔ جانور بھی سمجھتے تھے ہمارے حقوق کا محافظ اللہ کی سرزمین پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے چڑیا کا بچہ پکڑ لیا، وہ چڑیا تاجدار مدینہ کے سر پر گھوم رہی ہے۔ صحابی کہتے ہم دیکھ رہے تھے، ایسے لگتا تھا وہ رو رو کے نبی کو شکایتیں لگا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے بھائی جس نے اس کے بچے کو پکڑا؟ اللہ کے نبی فلاں نے پکڑا۔ فرمایا چھوڑو بھائی اس کا بچہ، کوئی تمہارے بچے کو پکڑ لے تمہیں تکلیف ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ فرمایا جانور کے بچے کو پکڑنے سے بھی جانور کو ایسے تکلیف ہوتی، جانور کا دل نہ توڑا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو دیکھا اس نے بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کو کھینچ کے لا رہا ہے۔ فرمایا اس بیچاری کو ذبح تو کرنا ہی کرنا، تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ آرام سے پیار سے لے کے آ۔ اس کے سامنے چھری کو تیز کرنے لگا، فرمایا اس کو 2 دفعہ ذبح کرے گا؟ کہا نہیں 1 دفعہ۔ فرمایا 2 دفعہ ہی ذبح کر رہا ہے، پہلے چھری اس کے سامنے تیز کر کے اس کو تکلیف دے رہا ہے، بعد میں اس کو ذبح کرے گا۔ چھری کو تیز سائڈ پہ کر، چھپا کے لے کے آ، پھر اس کو ذبح کر۔ میرے نبی نے تو کسی جانور سے بھی بد اخلاقی کو برداشت نہیں کیا، وہ انسانوں سے کیسے برداشت کریں گے؟ باتیں تو بہت سی مگر ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بنا دے، محبوب کی سیرت اور سنت پر چلنے والے بنا دے۔ انشاءاللہ یہ ربیع الاول کے بھی پورے جمعے سیرت النبی پر چلیں گے۔ ہر جمعے میں تاجدار مدینہ کی ایک صفت کا ہم ذکر کریں گے۔ وقت پر تشریف لائیں اور باتیں سنیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔